پاکستان کا جوہری پروگرام اس کے لیے خطرہ موجود ہے۔ میں ستاروں کی طرف سے آپ کو بتا دوں کہ ایران پہ اٹیک ہو سکتا ہے، اور ان کا فتویٰ جو ہوتا ہے وہ سنی فتووں کی طرح نہیں، یہ کاغذ پہ لکھ دیں کہ آج کے بعد جہاد فرض ہوا، ریڈنگ کہہ رہی ہے فتویٰ آ سکتا ہے، جو سب سے خطرناک بات ہے۔ حکم کا اکا صحیح معنوں میں اس کو کہتے ہیں، اور ایران مجبوراً کھیل دے گا۔ الرحیم السلام علیکم ناظرین، معروف اسٹرولوجر، ریلیجیس اسکالر اور بزنس کنسلٹنٹ محمد اسامہ علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین، وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں وہ ترکی کے بعد ایران پہنچے تھے، جہاں سے انہیں آذربائیجان جانا ہے، دیگر ممالک ازبکستان کا بھی شاید وہ دورہ کریں گے۔ ترکی سے جب وہ ایران پہنچے تو وہاں پہ بڑا زبردست ان کا استقبال بھی ہوا۔ اکٹھے دونوں ممالک کے جو رہنما ہیں انہوں نے گفتگو بھی کی میڈیا کے سامنے۔ معاملہ کیا ہے اور ستارے اور ذائچے اس حوالے سے کیا بتا رہے ہیں کہ مستقبل میں کوئی ایسا منظرنامہ بنتا نظر آ رہا ہے کہ پاکستان بھی باقاعدہ اس جنگ کے اندر شرکت کر لے گا؟ اسامہ صاحب سے ہم جاننے کی ناظرین کوشش کریں گے۔ سوال میرا اسامہ صاحب نے سن لیا ہے۔ اسامہ صاحب آپ کو یوز ہے۔ جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دیکھیں، پہلے تو ہمیں پاکستان اور جو کے تعلقات ہیں نا، جو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ہمارے دوہرے تعلقات ہیں، ہمارے ان کے ساتھ کوئی یہ ہمیشہ اوپر کچھ تھے نیچے کچھ تھے، اسی طرح چلے آئے ہیں، تو اتنے اوپن ہمارے اس سے ریلیشن شپس جو ہیں وہ عیاں نہیں تھے خارجی طور پہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کو اس دفعہ جو شمولیت کا پروف ملا انڈیا میں، آپ کے وزیر اعظم نے بھی، ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ اس کے پیچھے ہم نے کہا تھا یہ جنگ ہم تک آئے گی، اور واحد تھا جو جنگ کو پریڈکٹ کر رہا تھا پاکستان میں اور تیاری کرا رہا تھا، لیکن ابھی تک کوئی، اب شاید لوگ بھی اس پہ کنونس ہو رہے ہیں۔ تو اب آپ آگے دیکھیں کہ یہ جو انہوں نے بات کی ہے یہ لاجیکل ہے، اس کا پہلے سے فاؤنڈیشن موجود ہے۔ جب دو نام لیتا ہے تو ایران کا پاکستان کے ساتھ لیتا ہے۔ پاکستان کا جوہری پروگرام اس کے لیے خطرہ موجود ہے، اس کو پتہ ہے کہ عربوں کے ساتھ میں نے جب بھی کوئی اپنی دھوس چلانے کی کوشش کی they can use پاکستان، اور اسی طریقے سے اب کے بھی جوہری پروگرام سے اس کو پرابلم ہو رہی ہے، اور یہ ایک جوائنٹ ایشو ہے۔ اور وہ پہ جانے سے پہلے انڈیا میں پاکستان کو ٹیسٹ کرنے آیا تھا۔ آپ لوگوں کو یہ شاید ڈرون مار دینا صرف نظر آ رہا ہے، اس کے پیچھے وہ آپ کی پوری ریکی کرنے آیا تھا ڈیفنس سسٹم کی۔ انہوں نے پوری اپنی ٹیم بھیجی، پورا اس سین کو کیپچر کیا، اس کو پورا لرننگ جیسے کہتے ہیں اپنی کیس اسٹڈی کے طور پہ، تاکہ وہاں پہ جانے سے پہلے وہ پاکستان کو پرکھ لیں۔ اور اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ ان کے ہم نے تو خیر ابھی اپنے صدر کے پائلٹ کا یا جہاز کا ہی کبھی ذکر نہیں کیا کہ وہ عوامی ریٹیلیشن آئے گی بدلے کی یا اس طرح کے معاملات کی، تو بہرحال یہ اس کو وہ ٹیسٹ کر چکے تھے، پاکستان کو کرنا تھا، اور پاکستان ہو گیا اب ٹیسٹ، انہوں نے اب دیکھ لیا کیا کیپیسٹی ہے، کیا معاملات ہیں۔ تیسری بات اب میں ستاروں کی طرف سے آپ کو بتا دوں کہ ایران پہ اٹیک ہو سکتا ہے، اب سے جون کے مہینے میں ایران پہ اٹیک ہو سکتا۔ کچھ ہمارے ویورز وہ شیعہ ڈسپلن کو اتنا اچھا نہیں سمجھتے، میں ان کے لیے عرض کر دوں کہ شیعہ کے جو دو میجر جو بڑے ہیڈز مانے جاتے ہیں، ایک سستانی صاحب عراق میں اور ایک خامنائی صاحب، میجر تقلید ان کی ہوتی ہے، اور ان کا فتویٰ جو ہوتا ہے وہ سنی فتووں کی طرح نہیں ہوتا۔ یہ فتویٰ اگر ایشو ہوا تو پھر یہ پورے اس خطے کا سنیریو بدل جائے گا، نہ انڈیا سے قابو آئے گا ادھر کا مسلمان، نہ پاکستان سے۔ جنگ کا آپ کو میں شاید اس کی شدت کا اندازہ یوں کر لیں کہ اگر یہ دو جو ان کے بڑے رہنما ہیں یہ کاغذ پہ لکھ دیں تو یقین جانیں کہ آپ کے پاکستان کے 4 کروڑ شیعہ میں سے کوئی 50 لاکھ 25 لاکھ 5 لاکھ کا فگر، انڈیا کا اس سے ڈبل ہے تو اس کا ذرا 1.5 لاکھ کا فگر، اچھی خاصی فوج بنتی ہے جو پریکٹیکل ہوتا ہے۔ دیکھیں کسی بھی آپ کو پتہ ہے مذہب میں اور اس میں نان پریکٹیکل عناصر تو ہوتے ہی ہیں، اور میرا یہ جو ریڈنگ کہہ رہی ہے فتویٰ آ سکتا ہے، جو سب سے خطرناک بات ہے۔ فتویٰ آپ کے ایٹم بم سے بھی بڑی چیز ہے، جو میری انڈرسٹینڈنگ اس کو سمجھتی ہے، اس کی ڈیپتھ کو سمجھتی ہے، فتویٰ آنے کے چانسز موجود ہیں۔
जब ईरान पे कुछ ना बन पड़ा, जब ईरान के पास कोई ऑप्शन ना बची, जब ईरान को लगा कि वो चारों खाने चित हो जाएगा, वो अपना ये मजहबी जो कार्ड है या ये जो पावर है या ये जो उसके पास ये बचेगा पत्ता कह लें, ये कार्ड कह लें, ये हुक्म का इक्का, बल्कि हुक्म का इक्का कहते ही इसको है, हुक्म का इक्का सही मानों में इसको कहते हैं, और ईरान मजबूरन खेल देगा। ये है कि जमीन आप बेचते रहे एक किसी को, वो जमीन का काबिज हो गया, बाद में उसने अपने आप को एक्सपेंशन देनी शुरू कर दी, और ये एक लोकल मसला था। जैसे इनको जब भी हम कहते थे कश्मीर का मसला, तो उसको हमारा इलाका ही मसला बना देते थे, अरब भी, ये सब। अब आप ये समझे कि एग्जैक्टली अगर पे फतवा देते तो फिर कश्मीर पे भी देना था, फिर मुसलमान जिधर जिधर था फतवा देना था। ये प्रॉब्लम थी जिस वजह से अभी तक फतवा ना आया, तो फिर मजबूरन सर पे पड़ते, मरते क्या ना करते, शायद फिर कंप्रोमाइज होगा। मैं ये नहीं कहता कि ये अब जेन्युइन होगा, जेन्युइन तो सेल्फ डिफेंस में कोई भी आ जाए तो वो है, लेकिन अपने उसमें यूज होगा, ये फतवा यूज होगा, टेक्निकली होना ये बहुत पहले ही चाहिए। अगर आप जेन्युइन मुसलमान हैं तो कहीं भी जुल्म होता है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब कोई पुकार ले, तो फिर हमारे नबी की तरफ से तो फतवा पहले ही मौजूद था, नहीं दे पा रहे थे क्योंकि हाइपोक्रेटिक और ये आपकी जो डिप्लोमेटिक ये सारे मामला थे, फिर कश्मीरियों पे, फिर बर्मा, फिर ये जो आपके इवन चाइना के अंदर मुसलमानों पे कितना ये प्रॉब्लम होता है, वो सारा, तो ये काफी इसकी संगीनी है। तो अब इसको कंक्लूड कर देते हैं। ईरान पे अटैक, यस, फतवा आने के मुस्तकबिल में पहली दफा चांसेस होंगे, मजहबी बुनियादों पे गिरोहबंदियां होती नजर आएंगी मुल्कों में, आप उनके भी सिविलियन कैजुअलिटीज को अब अपकमिंग टाइम पे मरते देखेंगे। देखिए मोदी का तो आपको पता है, जैसे हम पहले प्रेडिक्ट कर चुके थे कि मोदी के अब दिन ब दिन आप ऐसे हालात देखेंगे कि जिसमें ये बार आपको नजर आएगा कि ये उतरेगा अपनी सीट से, इसके असबाब बनने हैं। तो इस तरह की अगर हरकतें या इस तरह के ब्लंडर नहीं मारेगा कि किसी मुल्क की अवाम से मुखातिब होना, तो कोई मैं नहीं समझता सिफारती रिवायात के ऐन मुताबिक है, क्योंकि आप उधर की उस वक्त की हुकूमत से मुखातिब होते हैं, आप उस वक्त के किसी वजीर आजम से मुखातिब होते हैं, आप उस वक्त के किसी आर्मी चीफ या आर्मी से बात करते हैं। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि अगर उसने जिस तरीके से अवाम को मुखातिब किया और गोली की बात की है, ये इसको सिफारती महाज पे मैं समझता हूँ कि बड़ी इस पे भी सुबकी उठानी पड़ेगी, और पाकिस्तानियों को चाहिए कि इस नुक्ते को उठाएं बहुत ज़्यादा, कि इसकी अप्रोच देखें कि ये अभी भी चाय वाला ही है, ये वजीर आजम के रूप में जो है एक धोखा ही है। और खैर इसका सबूत अभी आने वाले दिनों में इंडियन जो अवाम है उनको मिलेगा, क्योंकि ये इंडिया को जिस लारे लपे या जिस तरह की रेडिकल किस्म की हिंदुइज्म की जो एक सोच के तहत आगे लेके चल रहा था, या जो आरएसएस की सोच के मुताबिक, तो मैं समझता हूँ कि वो मुंह की पड़ने वाली है। और ये आप लोग अनकरीब देखेंगे कि सिर्फ कश्मीर का मसला हल करने के बहाने जो खोले इसने और जितने दावे किए, वो ये पंजाब भी खड़ा होता नजर आ रहा है, पंजाब का सिख खड़ा होने के भरपूर चांसेस हैं, और इसी तरीके से जो बाकी रियासतें हैं, बंगाल के जो हिस्से दो अलहदा हुए वो हिस्से, तो काफ़ी आपको अपकमिंग टाइम में इसकी इस तरह की ब्लंडर्स और इस तरह की हरकतों से कमज़ोर होती जो सिचुएशन है मोदी की वो नज़र आएगी। प्लस जो सबसे इस टाइम की इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये कंफ्यूज्ड इसलिए है कि ये एक्चुअली इसराइली इमा पे चल रहा है, और बेसिकली इंडियन अवाम को ये इसराइल की कीमत, वो जैसे कहते हैं ना इसराइली याराने की भेंट चढ़ा रहा है अपने मुल्क को या अपनी अवाम को। ये तो इंडियन जो इसके फॉलोअर्स हैं या जो इसके वोटर है उसको देखना चाहिए कि मोदी कब से क्या कह रहा है और अब तक उसके अहदाफ कौन से उसने हासिल कर लिए हैं। और चलो मान लो इसका जो बयानिया था कि इसने जी पूरी दुनिया में ये इंप्रेशन बनाया था कि मैं जी हर मुल्क के वजीर आजम, अमेरिकन सदर, इधर उधर मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं, लाइंस हैं, इंडिया को मैं बड़ा ज़बरदस्त प्रेजेंट कर रहा हूँ। लेकिन सबने देखा कि इस जंग के मामले पे पाकिस्तान का मौक़िफ़ पूरी दुनिया में बुलंद हुआ और इसको मुंह की खानी पड़ी। तो आपको वो मेरे वर्ड्स याद आएंगे जब मैंने कहा था कि ये एग्जैक्टली ट्रम्प की तरह उसकी नकल करते हुए रायता फैला देगा, इससे समेटा नहीं जाएगा। ये एग्जैक्ट वर्डिंग थी मेरी कि रायता फैलाएगा, समेटा नहीं जाएगा। अब वही हुआ है कि पहलगाम करके सारा ड्रामा रचा के
یہ پہلگام کر کے سارا ڈرامہ رچا کہ یہ دیکھ لیں کہ آپ اس کو نہیں کر پایا، اب سنبھالا نہیں جا رہا، پھر اب یہ شکست کو اپنی تقریروں کے ذریعے کوشش کی جا رہی ہے جیسے کہتے ہیں کور اپ کرنے کی یا کور دینے کی. تو لگتا ایسا ہے کہ یہ ابھی ایک مجھے محسوس ہو رہا ہے تیاری کر رہے ہیں، خاص تیاری کر رہے ہیں، یہ پیچھے نہیں ہٹے گا، یہ کچھ نہ کچھ کرنے کی دوبارہ کوشش کرے گا، کیونکہ یہ بےزتی کے ساتھ ساتھ جانا تو نہیں، اس کو تو چاہیے تھا آخری ٹائم اپنا کہ یہ کوئی وننگ شاٹ انڈیا کو دے کے اپنی مورتیاں اس نے بنوائی ہیں ڈفرینٹ سٹیٹس میں ڈفرینٹ جگہوں پہ، یہ تو گاندھی بننے کے چکر میں تھا ان کا انڈیا کا. تو اب اس چکر میں اس کی سوچ کو پڑھیں ذرا، وہ یہ سوچتا ہے کہ جاتے جاتے میرے پتلے، میرے مندر میں مورتیاں، میرا اس یہ قد ہونا چاہیے انڈیا کے لیے. تو وہ آپ کو 7 جون سے پہلے کافی کوشش کر سکتا ہے کہ آپ پہ کوئی نہ کوئی اس طریقے کا جو ہے وہ کوئی ایسا پھر اٹیک کرے. اور ڈیفینیٹلی اسرائیل اس کے پیچھے ہے، کیونکہ اسرائیل کے پاس اب وقت کم رہ گیا. اسرائیل ٹائملی کاؤنٹر کرنے کی کوشش کر رہا ہے پاکستان کو، کیونکہ اس کے لیے سفارتی محاذ پہ اب مزید جیسے کہتے ہیں فیلیئرز آ رہے ہیں. نیتن یاہو کو بڑی سبکی کا سامنا ہے، یورپی یونین ہو یا ایون ابھی یمن کے حوثی کے جو انصار اللہ کے معاملے میں ٹرمپ نے کہا کہ جی آپ ہمارے جہازوں کو کچھ نہ کہیں، آپ جانے اور یہ اسرائیل جانے. تو ٹرمپ بھی آپ دیکھیں رائتا پھیلانے کے بعد یمن سے چپ کر کے بھاگا، یوکرائن سے ڈسٹنس ہوا، 50% ٹیرف کی کہانی کر کے یورپ سے بھی ڈسٹنس کر رہا ہے. آپ دیکھتے جائیں جو جو محاذ کبھی امریکہ نے کھلوائے تھے بیکنگ پہ، آج ان سب سے بھاگ رہا ہے واپس. تو یہ ایگزیکٹ مودی کی کاپی ہو رہی ہے. دیکھیں اس میں سمپل سا ایک اصول ہے، وہ جیسے کہتے ہیں یہ تو ہماری پرانے بابوں کی کسی گاؤں کی پڑے پنچایت بھی یہ کٹا کٹی نکال سکتی ہے کہ 26 اٹیک ہم نے کر کے امن کا جھنڈا اگر ہم نے لہرا دیا تو بس ٹھیک ہے. کتنا اچھا ہے کہ آخری اٹیک ہمارا ثابت ہے، بے شک ایک اٹیک ثابت ہے وہ ہمارا ثابت ہے اس کا نہیں. تو پھر کتنا اچھا ہے کہ وہ 26 جگہیں چھوڑ دیں، ہم کہتے ہیں آخری حملہ ہم نے کیا اور ہم نے امن کا جھنڈا لہرا دیا تو بس ٹھیک ہے. اگر اس بات سے ہی دنیا کو یہ جسٹیفائی کرتا ہے تو بالکل ٹھیک ہے. سچویشن سب سمجھ جائیں گے کہ بھائی آپ نے تو حملے در کا جواب حملے سے دینا ہوتا ہے، نہ کہ کوئی حملہ کر کے آخری آپ کو پرچم دکھا دے تو آپ مان جائیں گے. اور ٹرمپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بلکہ یہ باہر کی بھی آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنلی بھی کنٹیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں چیزیں، تو وہ بتاتے ہیں باہر کے لوگ بھی کہ یہ اس سطح پہ جو باہر ملکی جو ہائی کمانڈز ہیں ان میں بھی یہی خبریں تھی کہ ٹرمپ کو انہوں نے کہا، ٹرمپ نے ضرور بیچ بچاؤ کرایا جب انہوں نے کہا کہ پاکستان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، وہ آپ کو جیسے کہتے ہیں نا کہ بالکل تباہ کر دے گا. اور وہ پھر خیر انہوں نے پاکستان کو شاید اس طرح اندازہ نہیں تھا جتنا ماشاءاللہ اس کو، اسی لیے سیلیبریشنز اتنی ہائی پیمانے پہ چل رہی ہیں کہ پاکستان کی بھی ایکسپیکٹیشنز کے بیونڈ ان کو سکسیس اللہ تعالیٰ نے نصیب کی ہے. اس میں ہم بہت پہلے بات کر چکے تھے کہ بنگلہ دیش میں جو یہ سارا رجیم چینج ہے انڈیا کے لیے ایک بہت بڑی ٹربل بنے گا. اور چائنا نے پورا پراپرلی، چائنا نے اگر یہ کہہ دیا نا کہ وہ پاکستان کی جنگ چائنا کی جنگ ہے تو بس سمجھ لیں کہ بنگلہ دیش اس ٹائم چائنا کے بالکل انڈر انفلوئنس میں تھا. فوراً جب آپ کو پتہ ہے کوئی بھی حکومت آتی ہے خصوصاً اس طرح کے کسی انقلابی ماحول میں تو اس کو کوئی بڑی پاورز کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، تو چائنا نے وہ بھرپور اپنی سپورٹ بنگلہ دیش کو دے دی. اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ اب آپ اس کے ہی نظارے دیکھیں گے اپ کمنگ ٹائمز میں بھی کہ ادھر سے لداخ، ادھر سے کشمیر، ادھر سے بنگلہ دیش، ہر طرف سے انڈیا جو ہے پراپر گھر گیا. اس فرسٹریشن میں اب جو نیریٹو بلڈ ہونا ہے کہ اب دیکھیں مودی کی باتیں یا ڈائیلاگز تو اب فتح نہیں دلانے لگے نا. انڈین عوام کا اپنا بھی کوئی سینٹیمنٹ ہے یا نہیں ہے؟ اچھا کیا انڈین عوام نے بریٹن کے اخباروں کے ہیڈنگز نہیں پڑھی ہوں گی؟ انڈسپیوٹیڈ کنگز آف سکائز اور کیا کچھ پاکستانی ایئر فورس کے لیے. اب آپ دیکھیں کہ وہ پاگل ہیں انڈین، مٹی کھاتے ہیں. مطلب انڈین کہیں گے کہ یار یو کے کی ہمارے سے اتنی کیا رشتہ داری یا پاکستان سے کیا. اگر ان کے اخبار لکھ رہے تھے یا پوری دنیا لکھ رہی تھی تو ڈیفینیٹلی اب جو منظر ہے وہ یہ ہے کہ سڑکوں پہ عوام آنی ہے. ہاں 7 جون کے بعد، مطلب 7 جون سے آن ورڈ
कर्फ्यू इंडिया की काफी स्टेट्स में लगाना पड़ सकता है। अब की अगर आप कहें ना कि जी ताज़ा तरीन क्या होगी, ताज़ा तरीन ये होगी कि मुझे फौज उनकी सड़कों पे नजर आती है।